اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم سے، اس کی رحمت سے بالکل خیریت سے۔ آج کی نشست میں ہم جس موضوع کو ڈسکس کریں گے، کچھ انکشافات ڈسکلوز کریں گے، یا حیو یا قیوم، یعنی اے ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب ہم علم روحانیات کے راستے میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے دروازے پر، بیرونی دروازے پر جو اسم اعظم لکھا ہوتا ہے، اس اسم اعظم کا نام ہے یا حیو یا قیوم۔ سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ عظیمیہ، سلسلہ اویسیہ اور اسی طرح کے جتنے بھی مین روحانی سلسلے ہیں، روحانی علوم کی دنیا کے مسافر ہیں، اسی ایک پوائنٹ پر، اسی مین نام پر، اسی مین خاصیت پر جمع ہیں اور خوش خرم ہیں، اور اس مین خاصیت، اس مین اللہ کے نام اور اس مین سینٹر کا نام اللہ سبحانہ و تعالی یا حیو یا قیوم۔ سلسلہ اویسیہ کے مین درود پاک کو لے لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم هو الحی القیوم والحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ کیا آیا؟ یا حی یا قیوم۔ سلسلے عظیمیہ کو پرکھ لیں اگر، تو ان کے وہ کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک ہی ذات کا ورد کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی یاد کا سینٹر آف گریوٹی بنائے رکھتے ہیں اور ورد کرتے ہیں، بار بار ورد کرتے ہیں، ورد کرتے کرتے کہاں سے کہاں پرواز کر جاتے ہیں، اور وہ ورد ہے یا حیو یا قیوم، ہے ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والے ذات اللہ سبحانہ و تعالی۔ جو ذات قابل پرستش ہے، جس ذات میں فنا ہونا ہے، جس ذات کے عشق میں ڈوب جانا ہے، گہرائی میں اتر جانا ہے، اپنے دل کو اس کی یاد کا محور بنانا ہے، دل سے اس کی یاد کی خوشبو کو ارد گرد میں پھیلانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ذات کی پوجا کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اور وہ ذات ایک ہی ذات ہے، اور اس ذات کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اللہ اور اللہ، نہ کسی کی طرف دیکھنا ہے، نہ کسی کو یاد رکھنا ہے، نہ کسی کی یادوں میں مبتلا ہونا ہے، نہ کسی کے عشق میں گرفتار ہونا ہے، نہ اس کے زلفوں کا اسیر ہونا ہے، نہ اس کو اپنی یاد کا محور بنانا ہے۔ بناتے ہو، پھر کہتا ہوں بناتے ہو تو بنا لو۔ کس کو بناؤ گے؟ چند دن کے جوان رہنے والی ایک شخصیت کو، اور اس کی بنیاد پر غور کرو، اور غور کرتے ہوئے ہم سب ڈوب مریں کہ ہماری بنیاد ہے کیا؟ ہماری بنیاد ایک ناپاک قطرہ ہے، ہماری اوقات صرف ایک ناپاک قطرہ ہے، ہم ناپاک قطرے کی پیداوار ہے۔ ایک ناپاک قطرے سے ہم وجود میں آئے، جب وجود میں آئے تو بڑے ہوئے، اور جب بڑے ہوئے تو اس مین شخصیت کو، اس مین سینٹر آف گریوٹی کو بھول بیٹھے، اور عشق کے غیراں میں گرفتار ہو گئے۔ تو نہیں لگتا محبت کا، نہیں ٹچ زبان کو آتا، نہیں دل کو چھوتا، تو وہ شخصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہم بھول کر کہ اللہ پر ہم احسان کر رہے ہیں، جی اللہ کا ہم خدا نخواستہ کچھ برا کر لیں گے، برا اللہ کا نہیں کریں گے، برا اپنی ذات کا کریں گے۔ جب تک ہم اسیر دنیا رہیں گے، جب ہم گرفتار زلف غیرہ میں رہیں گے،
جب ہم پرستشی کسی اور کی کریں گے، پوجائی کسی اور کی کریں گے، سینٹر آف گریوٹی کسی اور کو بنائیں گے، اور پھر اب منہ سے پکاریں گے، کیا وہ ہماری پکار کو سنے گا؟ 24 گھنٹے مبتلا غیرہ رہے، 24 گھنٹے عشق غیرہ میں گرفتار رہے، اسی کی زلفوں کا اسیر رہے، اسی کی یاد میں گم رہے، اور پھر جب مصیبت پڑی تو اللہ کو یاد کر لیا۔ ہاں ہاں کرو کرو کرو، نہیں منع کرتے، نہیں منع کرتے، کچھ آداب تو بچا لاؤ، تو اس کی طرف لوٹو، کچھ تو اس کو اپناؤ اور یاد کرو۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو، جن مشکلات کا شکار ہو، نکلنا چاہتے ہو نکل نہیں پاتے، بڑھنا چاہتے ہو بڑھ نہیں سکتے، راستہ چاہتے ہو راستہ نہیں مل رہا، تو آؤ اسی ایک راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ چند دن غیروں کے لیے تو روتے رہے، دوسروں کی پوجا پاٹ میں لگے رہے، تو آؤ اس ایک راستے کی طرف چلتے ہیں، اور اس راستے کی طرف جانے سے پہلے جو مین موڑ ہے اس راستے کا، یا حیو یا قیوم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، موقع بے موقع، آفس میں ہو، فیکٹری میں ہو، گھر میں ہو، سونا چاہ رہے ہو بیڈ پر لیٹے ہو، باہر نکل رہے ہو، باہر چہل قدمی کر رہے ہو، جس جگہ جہاں جہاں موجود ہو، ورد جاری کر دو ابھی، اور اسی وقت جاری کر دو، اور اس کے مفہوم کو غور کرو۔ اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید، قائم و دائم رہنے والے اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ کیا پاک نام ہے، کیا پاک ہستی ہے۔ فوائد میں بیان کروں، فوائد سننا چاہو گے تو پھر حق یقین نہ کرو، عین یقین کرو۔ ایک ہوتا ہے یقین کسی دوسرے نے کہا آپ نے یقین کر لیا، اور ایک ہوتا ہے یقین خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ نے یقین کیا۔ اب بتائیں، دوسروں کی بات سن کر آپ نے یقین کیا وہ بہتر ہے، یا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین کیا وہ بہتر ہے؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ یقین کرو گے وہی یقین سچا، قائم اور دائم ہے۔ مرض گناہ میں مبتلا ہو، اگر ختم کرنا چاہتے ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے جس کا شکار ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد شروع کر دو۔ کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ ایک تو دنیاوی مسئلے حل ہو جائیں گے، جس طرح کا بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہر صورت حل ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ حل نہ ہو۔ انعام کے طور پر اللہ نفس مطمئنہ عطا کریں۔ میرے قریبی اور نہایت قریبی ذاکر یا قیوم کے ورد میں فنا ہونے والے دوست، جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی میت کو جب اوپر والے پورشن سے نیچے اتارا جا رہا تھا، تو میں نے جب اپنے دوست کی طرف دیکھا، اس کی شخصیت پر جب میں نے غور کیا، تو کیا دیکھتا ہوں، تو وہ اپنے والد صاحب کی میت کے سرانے کھڑے ہو کر ہلکے سے مسکرا رہے ہیں۔ باقی ارد گرد میں نے جتنے اشخاص کو دیکھا وہ زاروں قطار روئی جا رہے تھے، رو رو کر برا حال کر رہے تھے۔ نہیں کیا تو اس ذاکر نے نہیں کیا۔ وقت ملا بعد میں جب ہم دن تمام رسومات سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا، دوست، میرے پیارے دوست، میرے جگری دوست، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ تم مسکرا رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے رونا نہیں آیا، میرا دل مطمئن تھا، میرے دل کے اندر خوشی کا سما تھا۔ جب میرا دل خوش تھا، مطمئن تھا، تو میں کیوں روتا؟ اب اس کو نیگیٹو میں نہ لے جائیں کہ وہ والد کی موت پر ہنس رہا تھا یا وہ خوش ہو رہا تھا، نہیں۔ جس رات اس کے والد کا انتقال ہوا، اسی رات اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ والد صاحب سے پوچھا، ابا جی، ابا جان، آپ پر کیا گزری؟ ان کے والد صاحب نے کہا کہ منکر نکیر میرے پاس آئے، اس سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا،
نے کیا جواب دیا؟ تو ان کے والد صاحب نے کہا میں نے ان کے تمام سوالوں کا صحیح بالکل صحیح جواب دیا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ مجھے ایک آسمان سے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، مجھے سیر کروائی گئی، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل خیر و عافیت اور خوش ہوں۔ دیکھا جناب، والد صاحب کو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی اور انہی کے ذاکر بیٹے کو خوش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو مین انعام عطا کرتا ہے ان ذاکر یا حی یا قیوم کو نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے کہ نفس مطمئنہ جن کو حاصل ہوگا اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ تو دیکھیں یا حی یا قیوم کی فضیلت کا زندہ اور جاوید ایک مشاہدہ کرنے والا شخص کا بیان۔ اسی طریقے سے راقبہ حال میں جایا کرتا تھا، اور اس کا ذکر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کیا کہ وہاں پر یونس بھائی تھے۔ تو رمضان شریف میں روزے کے ساتھ یا حی یا قیوم کے اور اثرات برآمد ہوتے ہیں۔ جب روزے سے ہو رمضان شریف ہو تو اور اچھے اثرات برآمد ہوتے ہیں۔ تو پوری محفل نے رمضان شریف میں جب ہم مراقبہ کی فضاؤں میں گھوم تھے تو ہم نے بہت کچھ دیکھا، ان کو ہلکا ہوتے ہوئے دیکھا، ان کی کثافت کو لطیف ہوتے ہوئے دیکھا۔ آگے بیان کریں تو پھر ڈاؤٹ کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہی ہے، گناہوں میں مبتلا ہیں، نکلنا چاہتے ہیں یا نکل نہیں پا رہے، مسئلے کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، دکھ کا شکار ہے، تکلیف کا شکار ہے، ہر طرف سے مایوس ہیں، ہر طرف سے ناکام ہیں، ہر طرف سے دکھی ہیں، دل تڑپ رہا ہے، سلگ رہا ہے اور موت کی آغوش میں جانے کے خواہش مند ہیں، تو ایک پریکٹیکل وے آف لائف کو پرکھ لیجئے، ایک پریکٹیکل کام کر لیجئے، ایک پریکٹیکل طور پر اس عمل کی پریکٹس کر لیجئے۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حی یا قیوم کا ورد کر لیجئے، کیجئے۔ چند عرصہ کچھ عرصہ ہی گزرے گا تو آپ میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، اتنی زبردست تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ سب سے پہلے تو دکھ بھی اگر مل جائے گا، تکلیف بھی آئے گی تو مطمئن رہیں گے، نفس مطمئنہ مل جائے گا۔ اور جب انسان دم اور ہر آن خوش رہے گا تو قرآن مجید کی وہ آیت ہمارے سامنے آ جائے گی، ہم اس کا مفہوم اس آیت کا سمجھ رہیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک و خاص بندے ہوتے ہیں، جو خاص و خاص اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ڈر اور خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، پھر یہ ڈر خوف ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ اس کی جگہ پر تازگی، اس کی جگہ پر راحت، اس کی جگہ خوشی، ہمیشہ والی خوشی نصیب ہو جائے گی۔ پرواز کریں گے، دینی پرواز کریں گے، روحانی پرواز کریں گے، کہاں سے کہاں پہنچائے۔ اس لیے علم روحانیات میں، روحانی سلسلوں میں اولیاء کرام نے جو اپنی مبارک زبانوں پر ورد رکھا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد رکھا اور بہت کچھ پا لیا، بہت کچھ سمیٹ لیا، اللہ تک رسائی حاصل کر لی، اللہ کے دوست بن گئے، اللہ ان کا دوست بن گیا، اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ تو دوستو جس غم میں، جس پریشانی میں، جس مسائل میں الجھے ہوئے ہو، ایک طرف رکھو ان کو، بارسی طور پر بھول جاؤ اور فنا فی اللہ اور باقی باللہ کے سلوک کو اپناؤ، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک ہی چیز کا ورد کرو، یا حیو یا قیوم ہے، قائم رہنے والی ذات ہے، دائم رہنے والی ذات ہے، زندہ اور جاوید ذات اللہ سبحانہ و تعالی، یا حیو یا قیوم۔ اس کے علاوہ غریبوں میں حسب توفیق ضرور کچھ روپے بانٹ دینے ہیں، ان کی کوئی مالی مدد کر دینی ہے، روز کی بنیاد پر کرنی ہے۔ 10 روپے سے شروع کریں، 20 روپے کر دیں، 50 روپے کر دیں، جو آپ کے بس میں ہم سب کو خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ رہیں۔ پرندوں میں یہ باجرہ ڈال دیں، ڈیلی کی بنیاد پر ڈالیں، چاہے 10 روپے کا ڈال دیں۔
پرندے دعا دیں گے، غریب دعا دیں گے، اللہ کو خوشی ہوگی، اللہ محبت کرنے لگ جائے گا۔ ایک طرف یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہوں گے، دوسری طرف نماز پنجگانہ کی ادائیگی کر رہے ہوں گے، نماز روزے کی پابندی کر رہے ہوں گے، حج کر رہے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے، اللہ توفیق بھی دے رہے ہوگا، اور اس کے ساتھ پرندوں کو وہ آپ اجر ڈال رہے ہوں گے، اور اس طرح کے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوں گے۔ دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا عروج دیتا ہے، کتنا بروج پر جاتے ہیں، کتنا کچھ آپ کو مل جاتا ہے، اور کتنا کچھ آپ سمیٹ لیتے ہیں۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا اور عمل کیجئے گا۔ جتنے گناہ ہم سب نے کر لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مسئلے مسائل حل کرے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد